अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। 24 नवंबर की फाइनल कॉल को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तैयारियों का आगाज हो चुका है। बानी पीटीआई ने आज नौजवानों, खास तौर पर तलबा और तालिबात को मोबिलाइज होने का पैगाम जारी किया है। अलीमा खान ने आज फिर बानी पीटीआई से मुलाकात की और कारकुनों को मुनज़्ज़म होने का पैगाम दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपने कायद की कॉल पर पीटीआई के तमाम ओहदेदार और कारकुन 24 नवंबर को बाहर निकलेंगे। इस्लामाबाद को हाथ लगाकर वापस नहीं आएंगे। पार्टी में जो भी इमरान का लॉयल है वो निकलेगा। इख्तिलाफात को दफन करना होगा। कायद ने कह दिया कि कॉल फाइनल है तो फाइनल है। पीटीआई ने अपने अरकान पंजाब असेंबली को मुशावरत के लिए कल पेशावर तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी बानी पीटीआई इमरान खान का अहम पैगाम अरकान असेंबली को पहुंचाएंगी, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर से भी एहतजाज के हवाले से मुशावरत की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में पीटीआई का इजलास हुआ, जिसमें दूसरे रहनुमाओं के साथ सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम भी शरीक हुए और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी भी इस इजलास में मौजूद थी। पाकिस्तान के कई सहाफती हलकों का दावा है कि बानी पीटीआई इस एहतजाज को जज्बाती अपील का रंग देना चाह रहे हैं। इस दावे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजलासों में बुशरा बीबी की शिरकत और अलीमा खान के अपने भाई के लिए तर्जुमानी के फ़राइज़ को मज़ीद तक़वियत फराहम कर रहे हैं। इमरान खान पूरी सियासत में मौरूसी सियासत की सख्त मुखालिफत करते आए हैं। मुश्किल दौर में उनकी बहनें और अहलिया उनके साथ खड़ी रहीं, मगर उन्होंने कभी उन्हें सियासत में फ़ाल किरदार नहीं दिया। फरवरी के इंतखाबात इस बात का सबूत हैं। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाद अज़ इंतखाबात एहतजाजी सियासत में नाकामी ही देखने को मिली। अब अहलिया या बहन को एहतजाज में फ़ाल किरदार देने का यही मकसद दिखाई दे रहा है कि एहतजाज में जज्बाती अपील यानी इमोशनल टच को भी शामिल किया जाए। दूसरे अल्फाज में, क्या बानी पीटीआई चाहते ना चाहते हुए दुनिया और बिलखुसूस जनूबी एशिया की इस मारूजी हकीकत को तस्लीम करते दिखाई दे रहे हैं कि सियासत और ख़ास तौर पर एहतजाजी सियासत में मजलूमियत कार्ड मौरूसियत के ज़रिए ही खेला जा सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि 24 नवंबर की फाइनल कॉल को कामयाब बनाने में क्या जज्बाती अपील का ये कार्ड मौसर साबित हो पाएगा या नहीं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, हम्माद गजनवी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बुशरा बीबी की पार्टी इजलासों में शिरकत, ज़राए, अलीमा खान की अपने भाई के लिए पैगाम रसानी, क्या 24 नवंबर की फाइनल कॉल के लिए जज्बाती अपील का कार्ड असर दिखाएगा। जैगम साहब, मौरूसी सियासत पर एक बयानिया रहा। गुज़िश्ता 6-8 महीने में एहतजाज की कॉल्स और उनकी हालत और उनके नताइज हमारे सामने हैं। अब जो खबरें मौसूल हो रही हैं, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी गालिबन अपनाई जा रही है। कुछ चीज़ें और शख्सियात पसे पर्दा रहेंगी, कुछ लोग सामने दिखाई देंगे, क्योंकि अब तक जितनी बार एहतजाज हुए कोई ऐसा लीडर नहीं सामने मिल सका जिसके पीछे पार्टी लाइन बना ले, कतार में खड़ी हो जाए और एहतजाज नतीजा खेज कर पाए। ये जो इमोशनल अपील या इमोशनल टच है, क्या ये, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि उठना नहीं है, वापसी नहीं है मुतालबात मनवाए बिना, ये असर दिखाएगा अब की बार? देखिए, मेरे ख्याल में पीटीआई में जज्बात की कमी का मसला नहीं है, जज्बात की ज़्यादती का मसला है। आप देख लीजिए, उनके लीडर जो हैं वो मुर्शिद कहलाते हैं। उनके प्लस्तर लेकर फिरती है जो सेकंड लेवल की लीडरशिप है, उनके झूठे पानी लेकर फिरती है, शायद उनके नाखून और बाल भी लेकर फिरती होगी। तो इमरान खान से जो मोहब्बत है पार्टी में, पार्टी की लीडरशिप में और फॉलोअर्स में, वो बेपनाह है। इसी तरीके से जो पीटीआई के मुखालिफिन हैं, इमरान के मुखालिफिन हैं, उनके साथ जो नफ़रत और गुस्सा है वो भी बेपनाह है। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, अगर ये इतनी ज्यादा इमोशनल अपील है और सब कुछ है तो वो एक मौसर एहतजाज नहीं कर पाए, निकल नहीं पाए, इवन सेकंड ईयर लीडरशिप नहीं निकल पाती कि लोग पीछे खड़े हो जाएं। जी, उसी का हम तज्जिया करते हैं। इस वक्त जो बहुत बड़ा और बुनियादी मसला है, आपने उसकी तरफ इशारा किया कि वो स्ट्रेटजी का मसला है, और स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी लीडरशिप चाहिए होती है। वेरी ट्रू। उस लीडरशिप का मसला है। अब अलीमा खान साहिबा जो है, उनका किरदार जो है वो निखर कर सामने आ रहा है। अहम पैगामात इमरान खान के वो बाहर लेकर आ रही हैं। पार्टी में उनका रोल जो है वो बढ़ रहा है। अब एक मसला जो है इसमें हमारी अपनी कल्चर का भी है कि शहजादा या शहजादी चाहिए होते हैं। जो पार्टी का मालिक है उसकी जगह कोई दूसरा बंदा ले ले ख़ानदान के अलावा तो सुकून नहीं आता, उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज किया जाता है। तब अलीमा खान को आगे किया गया है, जो पीटीआई के अपने नैरेटिव की बहुत बड़ी नफ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है।
عمران خان ایک بات جس پر ڈٹے رہے ہیں وہ ہے کہ موروثیت کی کوئی جگہ نہیں، میں نے خاندان کے کسی فرد کو جگہ نہیں دینی، خاندان کے افراد اس پر کچھ ان سے ناراض بھی ہوئے، ہم اس بات کو جانتے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ تیار نہیں ہوئے، اور اس نیریٹو کو انہوں نے بہت کامیابی سے دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی استعمال کیا، اور یہ نوجوانوں میں ایک بہت مقبول بات ہے۔ آج کا نوجوان موروثیت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک جو ناراضگی کی وجہ ہے دوسری جماعتوں سے، بڑی جماعتوں سے نوجوانوں کی، وہ یہی موروثیت تو ہے، کیونکہ موروثیت کا مطلب ہے کہ آپ کو صرف رشتہ داری کی وجہ سے حق حاصل ہے، آپ کو کوئی عہدہ صرف اس وجہ سے ملے گا کہ آپ بھائی ہیں، بیٹی ہیں، آپ جو ہیں وہ سمدی ہیں، بھتیجا ہیں، بھتیجی ہیں، تو یہ میرٹ تو نہ ہوا نا۔ اور اس کا مطلب ہے جو لوگ میرٹ ہیں، میرٹ پر ہیں، قابل ہیں، ان کو جگہ نہیں ملے گی اور نئی لیڈرشپ نہیں ابھر سکتی۔ یہ ٹھیک گریونس ہے، لیکن خاندان کے جب لوگ طاقت میں شریک ہوتے ہیں تو یہی موروثیت کہلاتی ہے، اور بہن ہوں یا بھائی ہوں اگر وہ پارٹی کے طاقت میں شریک ہوں تو یہ موروثیت ہی کہلاتی ہے۔ تو یہ پہلا سائن ہے۔ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹی میں موروثیت نے جگہ بنا لی ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا سائن ضرور ہے۔ اب کامیابی اور ناکامی کا انہوں نے جو کیمپین ابھی چلانا شروع کی ہے، جو اب وہ کہتے ہیں کہ آخری مرحلہ ہے اور فائنل راؤنڈ ہے اور ڈو اینڈ ڈائی ہے، دیکھیں اس کا تعین اور اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور اس کی کامیابی کا جو پیمانہ ہے وہ بھی انہوں نے بتا دیا، اور میں اتفاق کرتا ہوں وہ ہوگا کہ اگر اس کو سسٹین کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں واپس نہیں جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ نہیں کہ صرف لیڈر واپس نہیں جائیں گے، کی معذرت، پولیٹیکل اسٹریٹجی اور امپلیمنٹیشن، یہ دو شخصیات جو کہ بہت کلوز ہیں ان کی موجودگی میں امپروو ہوگی، ریزلٹ اورینٹڈ ہوگی؟ اب یہ اب ہمیں پتہ چلے گا آگے چل کے کہ کیا باقی تمام لیڈر ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، اور پھر ان کی پولیٹیکل وزڈم کتنی ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ کہ عمران خان نے تو ایک بنیادی ایک فیصلہ کر کے سنا دیا نا، اب اس فیصلے کے نیچے ہر روز نئے فیصلے کرنے ہوں گے۔ اسٹریٹجی کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک ایکشن پلان بھی تو ہوتا ہے نا۔ آپ ہمارے شو میں کہہ چکے ہیں کہ وہ کس وزڈم کو زیادہ بائی کرتے ہیں اور کس وزڈم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے فیصلے اسی وزڈم کے ساتھ ہو رہے ہوں گے۔ یہ بالکل اس بات کا بہت بڑا امکان ہے کہ فیصلے اسی وزڈم کے تحت ہوں، ڈے ٹو ڈے فیصلے اس وزڈم کے تحت ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ خاندانی افراد کو لائے ہوں تو خاندانی افراد کے اندر تنازع کو کون روکے گا؟ اگر دو پاور سینٹر خاندان کے اندر موجود ہوں گے تو پھر پارٹی لیڈر کس کو فالو کریں گے؟ اس بات کا بھی تو رسک موجود ہے نا۔ اب یہ سب چیز ہمیں آگے پتہ چلے گی کہ کیا سسٹین کر سکتے ہیں، اور اہم بات یہ ہے عائشہ کہ کیا جو 3 پوائنٹس انہوں نے بتائے ہیں عوام میں ان پوائنٹس کی کتنی اپیل ہے، ان کے ساتھ جذباتی وابستگی ان پوائنٹ کے ساتھ کتنی ہے جن کی خاطر یہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں، ان پوائنٹس کی خاطر، ان مقصد کی خاطر کتنی وہ قربانی دینے کو تیار ہیں، اور کتنا عوام کو یہ یقین ہے مطلب بات سسٹین سے بھی پہلے کیا باہر لا پائیں گے اپنے کارکنوں کو، یہاں آ جاتی ہے۔ افتخار صاحب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری، کیونکہ بڑے کنفرم سورسز سے یہ معلوم تھا کہ گزشتہ روز کا اجلاس جو کہ ہوا وہاں پر پشاور میں، اور آنے والے دن بھی اجلاس کی کال ہے کہ بشرا بی بی بھی حصہ تھی۔ اب شیخ وقاص اکرم نے پریس کانفرنس میں صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ نہیں تھی، مگر یہ چیز کنفرم ہے کہ وہ موجود تھی۔ یہ کوئی پیچھے سے اور کوئی باہر سے، مطلب کچھ پردے کے پیچھے بھی کام ہوگا، کچھ پردے کے سامنے بھی، کیونکہ بہن سامنے آ کر روز ترجمانی کر رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں ایک سکسیسفل پولیٹیکل اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں کہ اونرشپ بھی نہیں ہے کہ کوئی موروثیت والا معاملہ ہے، لیکن چیزوں کو کنڈکٹ ایسے کیا جا رہا ہے کہ جو جماعت کسی جگہ پر اکٹھے ہو کے ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھی، اب کم از کم لائن اپ ہو کے ڈیلیور کر پائے گی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ جو اس پارٹی کے اصل برین تھے، جو اسٹریٹجی ان کی بناتے تھے، وہ اب ہیں نہیں، وہ بیچارے کہیں زیر تفتیش ہیں اور ان کے ساتھی بھی زیر تفتیش ہیں۔ یہ ایسے نہیں، یہ ساری چیزیں اتنی خوبصورت انداز میں پیش کی جاتی رہی ماضی میں، ہر بات کا جو فالو اپ آتا رہا بہت سوچ سمجھ کے، ہر فکرہ، ہر لفظ، ہر موو سائنٹیفک بنیادوں پر ہمارے سامنے آئی۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں سے جو مدد مل رہی تھی وہ مدد اب نہ ہے۔ اب بہت خوفناک صورتحال ہے کہ آپ نے کیا کہا، آپ نے کل یہ کہا، ایک کال دی، اور اس کال کو آپ نے بطور ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی کہ ہم
آئین میں ہونے والی ترمیم کو نہیں مانتے، گرفتاریوں کو نہیں مانتے، ہمیں رہا کیا جائے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ آج ایک نیا مسئلہ دیکھنے کو آیا۔ کل ایک وکیل صاحب تھے پرسوں، اور ان کی محترمہ خاتون ہیں وہ تھیں، آج وہ وکیل صاحب بھی تو ساتھ نہیں تھے، آج دونوں ہی بہنیں تھیں۔ مختلف شہروں میں آ جاؤ، یہ نیا اعلان ہے، نوجوانوں آگے آؤ، سوشل میڈیا ڈٹ جاؤ، بیرون ملک پاکستانیوں ملک کو بچاؤ۔ یہ لیڈر لیس معاملہ اور یہ نعرہ کون پھر اون کرے گا؟ کل خدا نخواستہ اس کی بنا پہ کچھ غلطی ہوگی کہیں پر؟ یہ بالکل نیا سلوگن ہے، یہ ایک بالکل نیا سلوگن ہے۔ پرسوں تھے 3 نکات، آج ان کا تذکرہ نہیں ہے، اور دوسری طرف پشاور میں ایک اجلاس طلب کر لیا گیا، اور یہ کہنا کہ نہیں طلب کیا گیا اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے کہ وہ خاتون محترم تشریف لائیں لاہور۔ اور ایڈ کر لیں کہ سندھ بلوچستان والوں سے کہا ہے وہیں احتجاج کرو، پنجاب اور کے پی والے اسلام آباد پہنچے، اور ان کو کون کنٹرول کرے گا؟ ان کا والی وارث کون ہوگا؟ وہاں پہ لیڈرشپ کس کی ہوگی؟ نو ون نوز۔ وہ خود کو کنٹرول کریں گے، وہ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے کسی کو معلوم نہیں۔ دیٹ از اے ویری ڈینجرس تھنگ، آئی ایم ویری سوری۔ دیکھیں میں خود پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا ہوں، ایک مجمع کے اندر، ایک موب کے اندر 4 آدمی پتھر مارتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر پورا کا پورا مجمع جو ہے شہر کو آگ لگا دیتا ہے۔ یہ بہت سینسٹیو کھیل ہوتی ہے یہ، یعنی لیڈر لیس موب کو لا کے سڑک پہ کھڑا تو کیا جا سکتا ہے، اور پھر وہ اس میں حرکت ہو جاتی ہے تو کرنے والے تو پھر غائب ہو جاتے ہیں، لیکن نقصان بڑا ہو جاتا ہے۔ میں بالکل ایک ایکٹیوسٹ کی جو تجربہ ہے اس کی بنا پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان اگر موروثیت کو تسلیم نہیں کرتا تو کیا وہ اپنے خاندانی جو رشتہ ہے اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ موروثیت کی مخالفت کرتا ہے ایک حد تک، یہ نہیں کہ وہ موروثیت میں یقین ہی نہیں کرتا۔ اگر وہ موروثیت میں یقین ہی نہیں رکھتا تو کیا وہ اپنے خاندانی ڈھانچے کو بھی تسلیم کرنے سے انکاری ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسا نہیں ہوتا۔ مظلومیت کا کارڈ کون سا کارڈ ہے؟ مقدمات ہیں، کھل کے چل رہے ہیں عدالتوں میں۔ میں نے کل بھی کہا پاکستان کے بہترین دماغ جو ہیں وکلا کی شکل میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ آج بھی عدالتوں میں ان کا مقدمات تھے، آج بھی ان کو ریلیف ملا ہے، کچھ مقدمات میں تاریخیں ملی ہیں۔ تو مظلومیت کا کارڈ کہاں سے آ گیا؟ کون سا ایسا فیصلہ ہو گیا، سزا ہو گئی جس کو کہا گیا مظلومیت؟ اور پھر ایک بات اور ہے، کل بحث ایک جگہ پہ ہوئی کہ اگر ان کو وہ 190 کا جتنے بھی اماؤنٹ ہے سزا ہو جاتی ہے، تو وہیں پہ پارٹی کے انتہائی سنجیدہ لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، وی ول گو ٹو دا ہائی کورٹ، اور اٹ مائٹ ٹیک 2 ویکس اور 3 ویکس، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیں یہ ساری باتوں کو سامنے رکھ کے ہم لوگوں کو جو میڈیا میں بیٹھے ہیں ایک کردار ادا کرنا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں کریٹ کرنا ہمیں۔ اگر کوئی کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے ان کا حق ہے جمہوری طور پہ وہ اپنے حق کو استعمال کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب سب کچھ انہی کے حوالے کر دیا جائے۔ درست ہو گیا، یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے کہ کیا اگر اس طریقے سے اسلام آباد کی طرف بڑھا جائے پرامن احتجاج کہہ کر بھی، تو وہ احتجاج پرامن رہتے ہیں؟ جب آپ طے نہ کر پائیں، جب آپ مختلف شہروں کی بات کر رہے ہوں، جب آپ نوجوانوں کو کال کر رہے ہوں، جب آپ سوشل میڈیا کو کال کر رہے ہوں، اور جب آپ کال کر رہے ہوں بیرون ملک پاکستانیوں کو، اب مجھے خود بتائیں بیرون ملک پاکستانیوں کا دباؤ کس پہ پڑے گا؟ کیا یہ پارلیمنٹ میں پڑے گا؟ بالکل درست۔ شہزاد صاحب، گھر کے افراد جب پولیٹیکل نیریٹو لا کے سامنے رکھ رہے ہوں، اسٹریٹجی اور امپلیمنٹیشن کے اوپر بات ہو رہی ہو، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے لیے گائیڈ لائنز آ رہی ہوں، اور حالیہ مہینوں میں ناکام احتجاج کے سلسلے پے در پے موجود ہیں، اس کے باوجود کہ بانی بار بار کہتے رہے یہ حتمی کال ہے، تمام نکلیں، پورا پاکستان نکلے، کیا بانی پی ٹی آئی بھی موروثیت کارڈ کھیلنے پر مجبور ہو گئے حالات کے اندر؟ میرا خیال ہے اس کا جواب دیکھیے، سلمان اکرم راجہ صاحب جو تھے، انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب سے چند دن پہلے ملاقات کی تھی، اور میرے خیال میں یہ اکیلے ملے تھے ان سے، اور انہوں نے وہی چیز واضح کی کہ جب تک ہم 26ویں ترمیم جو ہے اس کو واپس نہیں کروائیں گے اس وقت تک ہمارے یہ راستے نہیں کھلیں گے۔
یہ 26ویں ترمیم کا جو معاملہ جو آپ کو کل یا آج کی گفتگو میں نظر آیا یا کل کی گفتگو میں نظر آیا، یہ وہاں سے اس نے جنم لیا سلمان اکرم راجہ کی. اس کی دوسری سوچ سلمان اکرم راجہ کی یہ ہے کہ جب تک ایک بہت بڑا جمع غفیر یعنی 4 سے 5 لاکھ لوگ مل کر نہیں نکلیں گے، کسی بھی احتجاج کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ دو چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ بائی ان ہو گیا ہے یہ آئیڈیا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب اس آئیڈیا کو جب باہر لا کے پہلے بھی پیش کیا جاتا رہا علی امین گنڈا پور کے ہاتھوں یا کسی اور کے ہاتھوں، بیرسٹر غور کے ہاتھوں، تو سم ہاؤ جو لیڈرشپ تھی خاص طور پر پنجاب کی یا جو باقی لیڈرشپ جو پھیلی ہوئی ہے، وہ کچھ نہ تو ان پہ کچھ خاص یقین رکھنے والی تھی اور نہ ہی ان پہ کچھ اور شاید بد اعتمادی کی بھی وجہ ہوگی. تو اس وجہ سے میرے خیال میں کہ ان دونوں خواتین کو لا کے جو کہ بہت قریب ترین ہیں بانی پی ٹی آئی کے، اگر انہوں نے میٹنگز میں آج حصہ لیا جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں یا پیغام لے کے آئے ہیں یا پیغام دے رہے ہیں، تو پھر اس وجہ سے وہ ایک کریڈیبلٹی اس پیغام کی اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے کہ یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے. ہم 26ویں ترمیم کے لیے نکل رہے ہیں اور 4 سے 5 لاکھ لوگ نکلیں گے یا 3 لاکھ نکلیں گے یا 4 لاکھ نکلیں گے تو تب ہماری بات بنے گی. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کڑی کا حصہ ہے، ورنہ جذباتیت جتنی عمران خان کی یا بانی پی ٹی آئی کی اپنی ہے شاید اتنی تو ان دونوں خواتین کی مل کے بھی نہیں ہے جتنی پی ٹی آئی کے اندر کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے جذباتیت کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس پیغام رسانی سے ہے جس کے اوپر تمام لیڈرشپ اکٹھی ہو جائے، یقین کر لے. دوسری بات، آج بڑا ایک اور اہم جو آپ نے ذکر کیا کہ بلوچستان اور سندھ کو کہا گیا کہ آپ اپنی جگہوں پہ موجود رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی تھوڑی بہت سمجھ کام کر رہی ہے. یہ کیا سمجھ ہے؟ یہ سمجھ ہے کہ بلوچستان کے حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ وہاں پر اگر ایسا کوئی اٹھتا ہے، زور اٹھتا ہے تو وہ بلوچستان کے لیے مناسب نہیں ہے. اب یہ کون کس کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ ہو رہا ہے؟ اس کے بعد یا سندھ سے بھی اگر مسائل ہیں، مثال کے طور پہ اس وقت وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں یا کراچی کی سیکورٹی کا تعلق ہے سندھ کے اندر، تو یہ دوسرا حصہ میرے خیال میں جو اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ انڈرسٹینڈنگ تو ہے. پھر کچھ لوگ 16 تاریخ اور اس کے بعد پھر 26 تاریخ کا ذکر کر رہے ہیں، 24 بیچ میں آتی ہے. اب کیا واقعی میں یہ ایک ایسی فائنل کال ہے جس کے اندر یہ 16 اور 24 دونوں کو ایڈریس کیا جانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے؟ کل تک تو ہم سیناریوز میں آپ کو پیش کر رہا تھا اور میں سیناریوز کے ساتھ کھڑا ہوں، آج بھی کھڑا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بات بھی جسے کہتے ہیں کہ بغیر سمجھ کے، بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے سامنے نہیں ہو پاتی. اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کا جا کے ملنا اڈیالہ جیل میں، اتنا آسان نہیں ہے باہر آ کے اس طرح کی گفتگو کرنا، اتنا آسان نہیں ہے یہ کال دینا کہ لوگوں کو اکٹھا کر لو. یہ کالیں تو کب سے چل رہی ہیں، لیکن اگر اس دفعہ 24 تاریخ کو لوگ اکٹھے ہو کے اس طرح نکل آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے کسی چیز کی. ایک اور چیز، مطلب کے پی اور پنجاب، جب یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں سے نہ ہو، اس کا مطلب ہے معاملہ کے پی اور بلوچ میں جو ہوگا یا کے پی اور پنجاب میں جو ہوگا جتنا ہوگا وہی کافی ہوگا. اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہی کافی ہوگا تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے جس کے لیے یہ کافی ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اس وقت ہم شاید جواب نہ دے پائیں، لیکن اگلا ہفتہ 10 دن کی بات ہے، کھل کے سامنے آ جائے گی. یا تو یہ ٹکراؤ کی کیفیت ہوگی جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے بارہا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیفیت ایسی بن جائے، حالات ایسے بن جائیں جس میں سے کہیں نہ کہیں پہ کوئی نکلنے کا، ان مشکل حالات میں سے نکلنے کا راستہ بن جائے. میں ابھی بھی اس چیز پہ قائم ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو، خواجہ آصف نے کہا تھا یاد رکھیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، حکومت چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی ملک سے باہر چلے جائیں، اور اگر ایسی بات ہو رہی ہے تو ممکن ہے کہ یہی وہ راستے ہیں جن کے تھرو بانی پی ٹی آئی باہر جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. حماد غزنوی صاحب، پی ٹی آئی کے اندر کون سا لیڈر کس کی بات کر رہا ہے، کون سا وکیل باہر آ کر بانی پی ٹی آئی کی درست ترجمانی کر رہا ہے، کون کس کو لیڈر مانتا ہے، کون کس کو لیڈر نہیں مانتا، کس کی بات سنی جاتی کس کی نہیں، یہ ایک سچویشن ہے جو ہم گزشتہ کافی ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں. کیا بشرا بی بی کو پیسو رکھ کر، علیمہ خان کو ایکٹیو رکھ کر بانی سیاسی اعتبار سے درست فیصلہ کریں، یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی پی ٹی آئی کو ڈیلیور کرے گی یا نقصان بھی دے سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے. ہر روز یہ صورتحال بدلتی ہے. کسی دن بشرا بی بی جیل سے نکلتی ہیں اور کوئی بات بتاتی ہیں، پھر وہ کے پی کے چلی گئی، اور وہاں پر ان کی اپنی کچھ ایکٹیویٹی ہے جس کا آپ ابھی ذکر بھی کر رہے ہیں کہ وہ خفیہ اجلاسوں میں شرکت کر رہی ہیں، ابھی آپ بتا رہے ہیں. تو اسی طرح اب وہ نکلی ہیں علیمہ بہن، تو انہوں نے آ کر ایک بات کی ہے، تو ہمیں لگا بات کر رہی ہیں گزشتہ جی ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ اب ان کی طرف معاملہ جا رہا ہے. لیکن کیا وہ پس پردہ رہ کر
میجر ڈیسیجن میکنگ میں بشرا صاحبہ جو ہیں وہ کیا مرکزی کردار ادا کریں گی اور فرنٹ پر یہ گفتگو کریں گی، یا کیا پیٹرن بنتا ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات. میرا خیال ہے ایک طرف نہیں جائے، اس طرح نہیں ہوگا، اور فائنل اس کا ہم دیکھتے رہیں گے کہ یہ مومنٹم اس طرح شفٹ ہوتا رہے گا. ان پر کیسز بھی ہیں، کھلائیں گے تو کپتان ہی کہ کس کو کس پوزیشن پر کھلانا ہے. اہم بات ہے کہ جہاں وہ اپنا وزن ڈالیں گے اسی طرف بات جائے گی، اور کیونکہ ابھی وہ گرفتار تھیں اور نکل کر گئی ہیں، اس لیے کچھ دن ان کی خاموشی کے سمجھ میں بھی آتے ہیں. موروثی سیاست کی جو بات ہو رہی ہے، میں بھی اس پر بات کرنا چاہوں گا. موروثی سیاست کیونکہ خان صاحب نے اس کو ایک گالی بنا دیا تھا، اور ویسے سیاسی طور پر ان کا ایک نعرہ بھی تھا، تو وہ اب شرماتے ہیں اس معاملے میں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر آئیڈیلی تو کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کرتا موروثیت کی، لیکن یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں موروثی سیاست کا جو کردار ہے، جمہوریت جتنی بھی ہمیں میسر آئی اس کو برقرار رکھنے میں اور مارشل لاز سے نجات حاصل کرنے میں اور جمہوریت کو پٹڑی پر چڑھانے میں، وہ تو میرا خیال ہے اس کی ایک طویل تاریخ ہے ہمارے یہاں پر. میں یعنی فاطمہ جناح صاحبہ سے بات شروع کروں، جنہوں نے ساری اپوزیشن کو اکٹھا کیا تھا 64-65 میں، تو ہم وہاں سے شروع کر سکتے ہیں. بھٹو صاحب کو جب پھانسی لگ گئی، بلکہ اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، تو نصرت بھٹو صاحبہ کا جو کردار ہے، جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کردار ہے، یہ موروثیت کا ہی تو کردار ہے، اسے ہم گالی نکالیں اب. اس کے بعد جو بیگم کلثوم صاحبہ نے کیا تھا، میں نے وہ منظر دیکھا ہوا ہے، جو گاڑی ان کی کرین میں لٹکی ہوئی تھی اور وہ نکلی تھی اور باقی لوگ چلے گئے تھے. یہ باقی لوگ صرف نواز شریف کے ساتھ سے نہیں چلے گئے تھے جو مارشل لا لگا تھا، یہ پہلے بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. ہم نے دیکھا تھا تمام ان کی مرکزی کابینہ جو تھی، یعنی کس کس کا اب نام لیا جائے، وہ سب لوگ تتر بتر ہو گئے تھے. اور وہ خواتین تھیں جنہوں نے اس پارٹی کو بچایا تھا، اس تحریک کو چلایا تھا، اور آخر میں ہم نے مریم نواز کی بھی ایپیسوڈ دیکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا تھا. لہٰذا موروثیت عمران خان صاحب جو کہتے تھے ان کو تو وہ بہرحال اپنے بچے میسر نہیں ہیں، کیونکہ ایک تو یہ پہلو تھا، دوسرا وہ ایک پولیٹیکل سلوگن ایک استعمال کرتے تھے. لیکن ہمارے جو حالات ہیں اس میں یہ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر بشرا صاحبہ یا علیمہ صاحبہ جس طرح بھی وہ آپس میں فیصلہ مگر غزنوی صاحب کے حالیہ دنوں نے ثابت بھی نہیں کر دیا. ابھی کوئی بھی پی ٹی آئی کا لیڈر بات کرے تو شاید اس طرح بائی نہیں کی جاتی، لیکن اگر علیمہ خان آ کے اسی بات کو کرتی ہیں، بشرا بی بی تو آئی نہیں نا، کہیں سامنے نہیں آئی اس طرح سے، تو علیمہ خان جو کہیں اس بات کو فوراً پکڑتے ہیں، کارکن بھی پکڑتے ہیں ان کے تمام، اور اس کو آگے سے آگے لے کے جاتے ہیں. میں نے اسی کا پہلے بھی جواب دیا کہ ابھی آپ دیکھیے، ابھی تو یہ شروع ہوا ہے نا معاملہ، اس کو بھی بڑی دور تک جانا ہے. جس طرح دوست کہہ بھی رہے ہیں نا، کچھ فیصلے آ رہے ہیں، کوئی فیض حمید صاحب کا بھی معاملہ طے ہو رہا ہے، کچھ 24 کسی وجہ سے رکھی گئی ہے تاریخ، اس پہ بھی بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں. تو ابھی یہ معاملہ آگے بڑھنا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس ڈائریکشن میں جاتا ہے. اور یہ صرف رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیے مثلا میں اب نام کیا لوں، لیکن نواز شریف صاحب اپنے بیٹوں کو نہیں بنا رہے، وہ حتیٰ کہ وہ اپنے، میں کیا کہوں کہ وہ اپنے بھائی کو بھی اس طرح قائد نہیں بنا سکتے، پولیٹیکل لیڈر، جس طرح کہ آپ نے مریم نواز کو دیکھا کہ جن دنوں وہ ایک خاص برانڈ آف پالیٹکس کر رہی تھیں، تو کس طرح نواز شریف کے جو حامی تھے وہ ان کو اس کا جانشین تصور کرتے تھے اور وہ نکلے اس کے پیچھے. تو یہ ہم نے تو یہ جذباتی اپیل اثر تو رکھتی ہے، مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کی مظلومیت کو لے کے اپنے کارکن کے پاس پہنچے تو بائی کیا کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک تاریخ ہے، خطے کی تاریخ ہے، صرف پاکستان کی نہیں. میں صرف آخری بات کر دوں کہ اب جو ساری توقعات ہیں وہ عوام سے ہیں، عوام خود بخود نکلے. یہاں پر اب اور کوئی تو لیڈرشپ ہے نہیں، نہ کوئی تنظیم ہے اس طرح. ایک بریک لیتے ہیں، پر سارا بھروسہ درست ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں، آئیں گے تو بات کریں گے کلائمیٹ ڈپلومیسی پر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. چیمپئنز ٹرافی کے لیے کرکٹ ٹیم کو پاکستان نہ بھیجنے کے فیصلے کے بعد بھارت نے اپنی کبڈی ٹیم کو بھی پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان 19 نومبر کو کرتارپور میں میچ طے ہے. بھارتی حکومت کے فیصلے سے کبڈی فیڈریشن حکام نے پاکستان کو آگاہ کیا ہے. 23 نومبر سے پاکستان میں بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کا آغاز ہو رہا ہے، مگر تاحال بھارت نے اپنی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو پاکستان آنے کی بھی اجازت نہیں دی. انڈین نیشنل کرکٹ ٹیم 2008 کے بعد کبھی پاکستان نہیں آئی، مگر کبڈی، بلائنڈ کرکٹ اور دیگر سپورٹس میں بھارتی ٹیمز بغیر کسی رکاوٹ کے پاکستان آ کر کھیلتی رہی ہیں. مگر اس بار بھارتی حکومت نے کرکٹ کے ساتھ ساتھ دیگر تمام کھیلوں کی ٹیمز کو بھی پاکستان آنے سے روک دیا ہے. یہ تو تھے کھیلوں کے معاملات، مگر انتہائی حساس اور عوامی معاملات پر بھی بھارت کی جانب سے انتہائی غیر سنجیدہ رویہ نظر آ رہا ہے. چند روز قبل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسموک کی بڑھتی ہوئی شدت پر بھارت کے ساتھ کلائمیٹ ڈپلومیسی کی تجویز دی. مریم نواز کے مطابق اسموک کا مسئلہ سیاسی نہیں، انسانی ہے. جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدام نہیں کرتے، ہم اسموک سے نہیں لڑ سکتے. اسموک کے معاملے پر بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کا سوچ رہی ہوں. اسموک کی زہریلی ہواؤں کو بیچ کی لکیر کا پتہ نہیں.
मरियम नवाज के इस पॉजिटिव जेस्चर के जवाब में कॉमेडी बैकग्राउंड रखने वाले भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने मरियम नवाज पर तंज करते हुए कहा कि पाकिस्तानी पंजाब की वजीर आला कहती हैं कि मैं खत लिखूंगी कि आपका धुआं लाहौर आता है, दूसरी जानिब दिल्ली वाले कहते हैं कि आपका धुआं दिल्ली आता है, तो क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है? मैं मरियम नवाज को कहता हूं कि बीबी तुम भी चिट्ठी लिख लो। ऐसे में अहम सवाल यह है कि खेलों के बाद अब माहौलियात के मामले पर भी भारत गैर संजीदा रवैया क्यों अपना रहा है? स्मोक जैसा इंतहाई हसास मामला जिससे दोनों ममालिक शदीद मुतासिर हो रहे हैं, उसके हल के लिए पाकिस्तान की तरफ से बढ़ाए गए कदम का बेहतर जवाब नहीं आना चाहिए था। अहम सवाल यह भी है कि महीनों पहले शेड्यूल्ड इवेंट्स पर भारत के इनकार के बाद इन हालात में क्लाइमेट डिप्लोमेसी भी मुमकिन हो पाएगी या नहीं? शहजाद चौधरी साहब, इस वक्त दुनिया भर में बात एनवायरनमेंट की हो रही है, सेंसिटिविटी के साथ हो रही है, क्लाइमेट के ऊपर बात हो रही है और बहुत सेंसिटिविटी के साथ हो रही है। तो सवाल इसी सूरत पर सामने रखेंगे कि जो ये दो मुमालिक हैं, हमसाए भी हैं, मसाइल भी एक जैसे हैं, क्या वहाँ सेंसिटिविटी होगी नहीं होगी? क्लाइमेट डिप्लोमेसी, पाकिस्तानी पंजाब की तजवीज़, इंडियन पंजाब के वज़ीर आला का तंज, खेल नहीं हसास मामला, क्या क्लाइमेट डिप्लोमेसी गैर संजीदा रवैये की मुतहम्मिल हो सकती है? अच्छा, एक तो आप बात सिर्फ उससे कर सकते हैं जो आपसे बात करने के लिए तैयार हो। True. तो भारत चूंकि अब काफ़ी अरसे से बहुत जिसे कहते हैं चौड़ा हो चुका है, चौड़ा होने की कैफियत में है, तो उसको थोड़ा सा देर और चौड़ा रहने देना चाहिए। ये जो हम बार बार भागते हैं ना कभी किसी शक्ल में भारत के पीछे, मैं खुद बहुत बड़ा दाई हूँ इस चीज़ का कि भारत के साथ मामला तय होने चाहिए और हमें कम से कम हद तक तो ट्रेड तो जरूर करनी चाहिए उनके साथ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो नहीं करना चाहते हैं, ना वो बात करना चाहते हैं, ना वो ट्रेड करना चाहते हैं, ना वो खेल करना चाहते हैं, ना वो माहौलियाती कोई बात करना चाहते हैं, तो ठीक है। आई मीन ये उनकी वो भी इक्वल पार्टनर्स हैं इस प्रोसेस के, और अगर एक पार्टनर तैयार नहीं है तो आप उससे कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, देखिए, कश्मीर से बड़ा इंसानी मसला और कोई नहीं है। बेशक ये स्मॉग भी एक इंसानी मसला है, इंसानी सेहत का मसला है, क्लाइमेट भी है, उसकी सेंसिटिविटी है, लेकिन कश्मीर से बड़ा तो कुछ नहीं है। वो कश्मीर को जिस तरीके से डील कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो सबके सामने है कि उनको इंसानियत का किसी हद तक कोई ख्याल नहीं है। तीसरी बात, मुझे ये बताइए कि हम अभी तक ये समझते रहे कि खेत और भट्टे ये हैं बेसिकली बुनियाद जो कि हमारी इस जो हमारी स्मॉग है इसके, चाहे वो दिल्ली में होते हैं, चाहे वो पंजाब चढ़ते पंजाब में, या हमारे एक तो ये चढ़ते वाला पंजाब का जो एक हुक है और कूक है, ये हमारे दिलों से नहीं निकलती। बहरहाल वो अपनी अपनी जगह पे कायम है। तो उसको हमें बताया गया, लेकिन अब पता लगा नहीं, असल में ये आपके शहरों में जितनी सड़कों पे गाड़ियां दौड़ती हैं और जितनी आप तामीरात कर रहे हैं, इसका 80% इसका और 95-90% इसका जोर होता है इस सारी स्मॉग के अंदर। तो अगर हम ये चीज़ जान गए हैं तो मेरा ख्याल है कि भारत जो हमसे काफ़ी हद तक तालीम के अंदर भी और बाकी अपने रिसर्च के अंदर भी हमसे बहुत आगे है, यकीनी तौर पर वो भी जानता होगा, और किसी ना किसी ने तो भारतीय वज़ीर आला के, पंजाब के वज़ीर आला के कान में भी डाल दिया होगा कि भाई ये इसकी वजह से नहीं है, इसकी वजूहात कुछ और है। बेहतर है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अब सही चीज़ पे आ जाएं और कह दें और बता दें हमारे सियासी लीडरान को कि असल हकीकत क्या है। वो जब तक उनको ये खेत खलियान के पीछे लगाए रखेंगे और इस काम पे नहीं आएंगे तो हम कभी भी इस मसले का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। इसमें डिप्लोमेसी से ज्यादा अपने घर में काम करने की जरूरत है। गाड़ियों को कम करें, आधा करें, कार पूलिंग करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेके आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बड़ा करें, और फिर उसके बाद तामीरात का जो जंगल बसा रहे हैं इसको बंद करें, इसके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेशन लेके आए। जब तक ये नहीं होगा हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। इस चीज का भी हल पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर। ठीक हो गया। हमाद साहब, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत क्लाइमेट डिप्लोमेसी को मुकम्मल सपोर्ट करेगा। ये अमेरिकी सदर के मुशीर ने बयान दिया, यहाँ पे जिस तरह के बयान दिए गए उसके बाद, कि इस सेंसिटिविटी को समझा जा रहा है। हसास मामले पर अमेरिका भी मुस्बत बात कर रहा है। भारत से पहले टीमें भी आती रही, सब मामला रहे। इस पर ऐसे कौन से अवामिल है? तो महाराष्ट्र में इंतखाबात हो रहे हैं, क्या आप समझते हैं वो बाइस भी है कि वहाँ के इलेक्शन के अंदर कहीं ज्यादा हेट पाकिस्तान बेचा जा रहा हो कि हम नहीं बात इस तरह की करने को तैयार? ये जो वज़ीर आला हैं ईस्ट पंजाब के, उनका तो मेरा ख्याल है महाराष्ट्र के इलेक्शन से उस तरह बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं होगा। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है, ये दुरुस्त है कि हमने जैसे स्मॉग का भी कह रहे हैं कि इसके अवामिल कुछ और हैं। अब हमारे सामने जो रिसर्च आ रही है, अभी देखिए ये भी फाइन ट्यून होगी, लेकिन मेजर पोर्शन जो है 80% से ज़्यादा वो कह रहे हैं कि गाड़ियों के धुओं से आता है। लेकिन ये सवाल नहीं है, यहाँ पर सवाल तो कुछ और है। सवाल ये है कि चाहे 1% भी आता हो, एक हमसाया मुल्क की चीफ मिनिस्टर जो है वो कह रही है कि, तो उसका जवाब संजीदगी से, आप इनकार भी करना चाहें
تو ایک سنجیدہ رویہ تو آپ کو اختیار بالکل رویوں کی تو بات ہو رہی ہے کہ آپ رویہ کیا دیتے ہیں جواب؟ وہ ایک یعنی انسان کے طور پر، با اختیار انسان کے طور پر، یا بر صغیر کے ایک شہری کے طور پر، یا شمالی ہندوستان کے ایک شہری کے طور پر گفتگو نہیں کر رہے تھے. وہ تو ایک ایسٹ پنجاب کا ایک پولیٹیشین جو تھا وہ طنز کر رہا تھا، دلی پر بھی کر رہا تھا اور ہم پر بھی کر رہا تھا، یعنی پاکستان کے حوالے سے بھی. میرا خیال ہے غیر سنجیدہ رویہ. یہ بہت ہی یہ تو اس قدر سینسٹیو مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کو بات انتہائی سنجیدگی سے کرنا چاہیے. یہ انسانی جان کی بات ہو رہی ہے بہت بڑے سکیل پر. یہ پورا خطہ جو ہے خطرے میں ہے اور ہم ان کو بھی خطرات لاحق ہیں اسی طرح جیسے ہمیں. شاید ہمیں کچھ زیادہ ہیں. دلی کے بھی یہی حالات ہوتے ہیں، ہم لاہور اور دلی اوپر نیچے. میں ویسے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرنے لگا تھا کہ جو ٹیمپریچر انکریز کی ہم بات کر رہے ہیں، اور پہلے ہمارے یہاں پر 0.5% انکریز ہوتا تھا، ٹیمپریچر 60 سے ہو رہا تھا، اب وہ 1.5 پہ آ گیا ہے سینٹی گریڈ پر. یعنی آپ ہیٹ بڑھتے جا رہے ہیں اس طرف. اور اب یہ باتیں جو ہم سنتے تھے اب تو ہم نے دیکھ لیں. یعنی آپ کے گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہو رہا ہے. یہ جو 2022 کے فلڈز تھے یہ سب کو معلوم ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہوا انسانوں کے اوپر. آپ کے 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے. یعنی آپ سمجھیے کہ تقریباً 1 ملین لوگ تو بالکل بے گھر اور بے سر و سامان ہو گئے، اور ہم ان کا ابھی تک کچھ نہیں کر سکے. ہمارے جس طرح کے ذرائع ہیں تو ہم تو نہیں اس طرح کر سکتے. اور یہ جو مانسون ارلی آ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں جی مانسون ذرا ارلی آ گئی، اور شہر کے لوگ اسے ایک اور رنگ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اثرات پڑ رہے ہیں آپ کے سارے ایگریکلچر کے اوپر اور آپ کی فصلوں کے اوپر. پروجیکشن یہ ہے کہ 7% ڈکریز ہو جائے گی میجر جو آپ کی کراپس ہیں. اسی طرح آپ کا سی لیول جو ہے وہ اوپر آتا جا رہا ہے. اس کے بڑے شدید مسائل ہیں جو ہم تک اس طرح نہیں پہنچتے، ہم اسے ڈیبیٹ بھی نہیں کرتے. لیکن انڈس ڈیلٹا جو ہے وہ سندھ بالخصوص جو ہے، بلوچستان بھی ہے لیکن سندھ ذرا اس کا کوئی ٹپوگرافی ایسی ہے، وہ ہے بھی کوسٹل ایریا، اس کا فلیٹ ہے، تو وہاں پر آپ لوز کر رہے ہیں، زمین جو ہے جاتی جا رہی ہے. بدین ٹھٹھا میں اس کا امپیکٹ بھی آیا. 1 ملین لوگوں نے مائیگریٹ کیا ہے وہاں سے پچھلے سالوں میں. تو یہ ہمارے بھی جب یہاں پر ایگریکلچر کرائسس بھی آئے گا اس سے بھی مائیگریشن ہوگی، بڑے شہروں پر اور بوجھ پڑے گا. یعنی آپ سمجھیے کہ مسائل ہی مسائل اس سے پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اس کا حل میں آخری فقرہ صرف بول لوں، پاکستان کو، جو پاکستان کا شہری ہے اسے ہمیں اپنی اولین ترجیح بنانا پڑے گا. اس کا تحفظ، اس کی زندگی، اس کی ویل بینگ، اور جو اسٹیٹ کا ابھی تک ہمارا تصور ہے اور جس طرح ہم پالیسیز بناتے ہیں اور جس طرف ہماری توجہ ہے اس طرف سے ہٹا کر انسانوں کی فلاح پر توجہ دینی ہوگی. ایک بریک لے واپس آئیں گے تو افتخار صاحب اور زیغم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. افتخار صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کلائمیٹ ڈپلومیسی پر. دنیا اس کے اوپر سینسٹیو ہو رہی ہے، انوائرمنٹ کے معاملات کو لے کر سینسٹیو ہو رہی ہے. ہم اگر پاکستان بھارت کے رویوں کی بات کریں، رویوں سے مزاج، اور مزاج کہیں نہ کہیں آپ کے حالات کو ترتیب دیتا ہے. کیا لگتا ہے یہ غیر سنجیدہ رویے کیوں ہیں اتنے سینسٹیو معاملات کو لے کر؟ آپ جو ان کا بھگوت مان ہے اس سے توقع کرتے وہ سنجیدہ بات کرے تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے. سر وزیر اعلیٰ وہ تو وہاں کی حکومت بھی خیر سنجیدہ رویے نہیں اپنا رہی. پورا جو اسٹیٹمنٹ ہے اگر وہ پورا کا پورا آپ سن کے سنائیں تو اس میں کچھ اور باتیں بھی اس نے کہی ہیں. دیکھیں، جہاں تک کلائمیٹ کی بات آپ کرتے ہو، یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ہم ان کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. حقیقت میں یہ جو سب کانٹیننٹ میں ہم بیٹھے ہیں نا، اور جو گلیشیئرز کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ہم کو تباہ کیا ہے. ان کی جو ترقی تھی، جو انہوں نے گیسز پیدا کی اتنے سالوں سے، وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہے. اور ہمیں روکا ہے کہ آپ مضبوط نہ ہوں. جی دیکھیں، 10 سال سے ہم اس مسئلے سے نمٹ رہے ہیں، ہم نے کیا حل نکالا؟ ہم نہیں کر سکتے. دیکھیں، جو فضا میں جو ایک چیز آ گئی ہے، وہ کوئی ہم فضا میں چادر تو نہیں تان سکتے کہ ادھر نہ آئے. وہ ایک لمبا مسئلہ تھا جو انہوں نے کیا. انہوں نے پیسہ کمایا، انہوں نے اپنی ترقی کو آگے لے گئے، اور یہ سب ان کا معاملہ پیدا کر دیا جو ہم بھگت رہے ہیں. اور ہمارا موقف ٹھیک ہے پاکستان کا، اور میں شہباز شریف کا کافی دفعہ یہ موقف لے چکا ہے. اور شہباز شریف کے ساتھ اس خطے کے رہنے والے جو کہتے ہیں وہ یہ کہتی ہیں یورپین ممالک سے کہ جناب اس کی بہتری کے لیے ہمیں زیادہ فنڈز دو، اس یور رسپانسبلٹی. یہ کلائمیٹ کو تباہ کرنے میں جو کردار تمہارا ہے وہ تمہارا زیادہ ہے. اب آئے ہندوستان پاکستان تعلقات کی صرف گرین ہاؤس جو گیسز ہیں وہ پاکستان 1% سے بھی کم پروڈیوس کرتا ہے، اور ہم 5 جو خطرناک ولنریبل ترین ملک ہیں ان میں شامل ہیں. اب دیکھیں نا،
कितनी बड़ी बात गज़नवी साहब ने, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा मौक़िफ़ है। पर इस बहस में मैं नहीं जाता, बातों का हो रही है किसी और हवाले से। देखें जी, क्रिकेट के मामले में भी जो कर रहे हैं, और जो अब आपने बताया वो कबड्डी के मामले में भी कर रहे हैं, और शहजाद साहब जो बैकडोर डिप्लोमेसी में बड़े एक्टिव रोल प्ले करते रहे हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जनाब हर चीज़ की एक हद होती है। हाँ। अब हर चीज़ की एक हद है कि हमें उससे अब पीछे नहीं हटना चाहिए, और हमें अपनी जो असूल हैं उन पर खड़े रहना चाहिए। और जो तो इसने तमस्खर हमारा उड़ाया है, मसला तो है कि मुझे तो वो लगता ही करेक्टर ही कोई ऐसा लगता है, कोई संजीदा करेक्टर है ही नहीं है। पता नहीं कैसे वो पंजाब का वज़ीर आला बन गया, तो उसको चाहिए कि भाई कॉमेडियन भी है। चल तो हमें तो नहीं लग रहा, तो मतलब है कि हम एक कॉमेडियन, वज़ीर आला भी एंटरटेन, मतलब हम एक कॉमेडियन पे बहस कर रहे हैं। सर वो मुंतखब वज़ीर आला है, उसने आप ही को नहीं कहा, उसने दिल्ली वालों को भी कहा, उनके वोट बैंक को भी रिस्पेक्ट है, उसने दिल्ली वालों को भी छेड़ा है, सिर्फ सबको नहीं कहा। देखें ये क्लाइमेट में तो हमारा मुतालबा यही है कि यूरोप ने जो तबाही फैलाई है, अब यूरोप हमारी मदद करे, और जितनी भी हमारी मदद कर सकता है इसमें करे, वरना हकीकत में ग्लेशियर पिघल गए, हम तबाह हो जाएंगे। ये इंडस डेल्टा की बात कर रही है, इंडस सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी विद इन द नेक्स्ट 200 ईयर्स, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है ज़ैगम साहब, एक तो कमेंट कीजिएगा जो यूरोप के ऊपर जिम्मेदारी डाल के हम कितना बरी जिम्मा हो सकते हैं। लाहौर और दिल्ली दोनों 1 और 2 नंबर पे आलूदगी में घूमते रहते हैं, क्या अभी भी हल ना निकाला तो मजीद कितना नुकसान हो सकता है? देखिए आयशा, पहली बात तो ये है कि इफ्तिखार साहब भगवंत मन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो हुकूमत के बुजुर्गान दिन रात जुगते लगाते रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। कुछ जुगत मुझे सुना दे, मैं जहां दोहरा देता हूँ। यूरोप का आप देख ले, आप ट्विटर उठा के ख्वाजा साहब के ट्विटर को देख लीजिए। हम जुगतों पे प्रोग्राम नहीं कर रहे, मेहरबानी जी। ज़ैगम साहब आप प्लीज जुगतों पे नहीं, हम यूरोप की जिम्मेदारी और हमारी, उनकी गैर जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी। देखिए इस वक्त हम फोकस करते हैं जो यूरोप के हवाले से जो लार्जर ग्लोबल क्लाइमेट के इश्यूज हैं, उन पर यकीनन एक नॉर्थ साउथ का, यानी तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता मुल्कों का एक तनाज़ा मुसलसल रहता है। जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फोरम है, वहाँ पे डायलॉग भी चलता है, झगड़े भी होते हैं, पाकिस्तान अपनी बातें भी बनवाता है। पाकिस्तान ने बाज़-औक़ात बहुत अच्छी डिप्लोमेसी भी की है। ख़ास तौर पे आपको मालूम है 1.5-2 साल पहले जब शहरी रहमान साहिबा हमारी वज़ीर थी एनवायरनमेंट की, तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने क्लाइमेट डिप्लोमेसी पाकिस्तान के बिहाफ पे की थी, जो अब आके PDM2 में काफ़ी कमज़ोर पड़ रही है। लेकिन उस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इस स्मॉग से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। ये लोकलाइज्ड इशू है, जी बिल्कुल। ये ग्लोबल इशू नहीं है, ये रीजनल इशू है, ये शहरों का इशू है, ये सूबों का इशू है। हम खुद जो यहाँ पे गंद फैला रहे हैं, जो हम यहाँ पे एमिशंस कर रहे हैं, जो हमारी ट्रैफिक यहाँ पे एमिशंस कर रही है, उसकी वजह से यहाँ स्मोक पैदा हो रही है। यूरोप की इंडस्ट्री की वजह से स्मोक नहीं हो रही। और उसमें भी आप देखिए जितनी गैर संजीदा बात भगवंत मान की थी, उसी तरीके से बात जो रिमार्क था वो मरियम नवाज साहिबा का भी गैर संजीदा था। जिन हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, जिन वजूहात की बात कर रहे हैं, अगर 80% ट्रैफिक की वजह से है, तो ये दिल्ली या ये चंडीगढ़ की ट्रैफिक की वजह से तो नहीं पाकिस्तान में स्मोक हो रही ना, ये तो पाकिस्तानी ट्रैफिक की वजह से हो रही है। आप ठीक है उनसे भी बात कीजिए, लेकिन मसला ये है कि मशरकी पंजाब वाले ये समझते हैं कि दूसरे जो भारत के सूबे वाले हैं उनको स्केप गोट बना रहे हैं, कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, कि दिल्ली वाले अपना मसला हल नहीं करते, इल्ज़ाम वो मशरकी पंजाब पे लगा देते हैं। और अब वो समझते हैं कि बात यहां तक जा पहुंची है कि अब पाकिस्तानी पंजाब वालों ने भी उनको स्केप गोट बनाना शुरू कर दिया है, जो मेरे ख्याल है इस बात में वजन है। और अगर हमारे मुस्लिम लीग नवाज वाले जुगते लगाना जानते हैं, तो उनका मद्दे मुकाबिल इस वक्त एक ऐसा आदमी था जो एक सिक्का बंद कॉमेडियन भी था, गुलकार भी था, अदाकार भी था। उसने उसी ज़बान में जवाब दे दिया, ना डिप्लोमेसी की ज़बान में बात की गई, ना डिप्लोमेसी की ज़बान में जवाब आया। डिप्लोमेसी की बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान और भारत एक लिहाज से बैनुल-अक़वामी फोरम पे डिप्लोमेटिकली एक दूसरे को सपोर्ट करते भी हैं क्लाइमेट पे, लेकिन अगर भारत का मिजाज ठीक हो, अगर उसकी तबीयत ठीक हो, जिस तरह शहजाद चौधरी साहब ने कहा, तो मजीद मिलकर काम करने की जरूरत है। क्लाइमेट के बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे शेयर्ड एरियाज हैं। हमारा पानी शेयर्ड है,
पहाड़ शेयर्ड है, हमारे तजुर्बात एक दूसरे के साथ शेयर्ड है, एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग सिस्टम पे काम हो सकता है, देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन टुगेदर। और जो करना, बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं जो करना ज़रूरी है, मजबूरी है, और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिलकर करनी चाहिए अगर हालात ठीक हों तो। ठीक हो गया ज़ैगम साहब, तो बात यहाँ कंक्लूड करेंगे कि जब तक हमसाया बात ना करना चाहे तो हो सकती है ऐसे में तो डिप्लोमेसी भी काम नहीं कर सकेगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।